بزرگوں اور دوستوں، ائمہ کرام، علماء اعظام، سب کام کی بات ہے۔ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ جس علم کی امت کو ضرورت ہو وہ ان کو بتایا جاوے، ان تک پہنچایا جائے۔ رمضان کا موقع آیا تو روزوں کی فضیلت بیان کیے جاوے، روزہ رکھنے کا طریقہ یعنی روزے کے مسائل بیان کیے جاوے۔ عید کا آئی تو عید کے متعلق احکام بیان کیے جاوے۔ حج کا موقع آیا تو حج کے فضائل بیان کیے جاوے، حج کی ترغیب دی جاوے، اور ساتھ ساتھ حج کے کچھ مسائل بتائے جاوے۔ اسی طریقے سے سمجھتے جائیے گا۔ اب جیسا کہ قربانی کا وقت ہے، قربانی کا موقع ہے، تو یہاں پر بھی دونوں کام کرنے چاہیے۔ قربانی کی فضیلت، قربانی کی اہمیت، اسلام میں اس کا درجہ، اس کا مقام کیا ہے، یہ امت کو بتایا جائے۔ اسی کے ساتھ دشمنان اسلام جو اعتراض کرتے ہیں ان کا جواب دیا جائے، تاکہ امت کے کسی انسان کے دل میں، ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو عالم کے سامنے رکھ کے کسی عالم سے پوچھ لی جائے۔ جو شک و شبہ کسی کے پیدا کرنے سے دماغ میں بیٹھ گیا ہے یا خود آ گیا ہے، اس کو لیے نہ پھرے، ورنہ پھر وہ دل میں جم جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پھر نکالے نہیں نکلتا۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے کا صحیح طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ اچانک پیش آ جانے والے معاملات کا جو حل اور اس کا جو حکم کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ بھی ہمیں سیکھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے۔ میں خاص طور سے علماء کرام سے عرض کرتا ہوں، مفتیان کرام بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ائمہ حضرات ہیں، جی ہاں، اس سلسلے میں میرا اپنا طریق یہ رہا ہے کہ جب مثلا بقرعید کا موقع آیا تو ہر وہ کتاب دیکھ لی جو اپنے کو حاصل ہوئی، میسر ہوئی، جس میں قربانی کی فضیلت بیان کی گئی، قربانی کی حکمت بیان کی گئی، اور ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، جتنی کتاب میسر آئی وہ سب دیکھ لی جن میں قربانی کے مسائل بیان کیے گئے۔ یہی طریقہ ہے۔ آج حیات المسلمین سے قربانی کے متعلق چند حدیثیں سناتا ہوں، اس کے بعد پھر کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے مسئلہ ہی بیان کر رہے ہیں، جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہی سمجھ لیجئے گا کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ فرض اور واجب میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس ایک فرق ہے جس کو اہل علم سمجھ لیں، ہاں، کہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، قربانی کا منکر کافر نہیں، واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا، انتہائی درجے کا گمراہ تو وہ ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ اور عملی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے فرض اور واجب دونوں ایک ہی حکم رکھتے ہیں، دونوں کا ایک ہی درجہ ہے۔ یہ اس کا بیان کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اوپر گزر چکا ہے، بتاؤں گا میں بھی ابھی۔ اور بعض ایسے شخص بھی ہیں، بعض ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے
جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کو کسی عالم سے پوچھ لیجئے، اور جس پر قربانی واجب نہ ہو اگر وہ بھی قربانی کرے یا اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی کرے تو اس کو بھی بہت ثواب ملتا ہے، اور اگر کسی مردہ کی طرف سے کرے تو اس مرے ہوئے کو بھی اس کا بہت ثواب ملتا ہے۔ یہ اور تو باتیں آسان ہیں، بس ایک بات یہی کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ بات ذرا سی لمبی ہو جاوے گی، لیکن شاید آپ کے سامنے بات نہ آئی ہو، اس لیے 5 قسم کے مال ہیں، 5 قسم کے، یہ تو ہزاروں قسم کے مال ہیں، لیکن شرعی احکام کے اعتبار سے مال 5 قسم کے ہیں۔ ایک چاندی، جب یہ 612 گرام ہو تو وہ شخص شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں صاحب نصاب۔ اس پر جب سال بھر گزر جاوے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ بالکل صاف بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا ہوگا۔ اگر کسی شخص کے پاس 87 گرام سونا ہو، اس سے اوپر کچھ ملی گرام بھی ہے لیکن ان کو چھوڑ دیتے ہیں، 87 گرام سونا ہو تو وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، اور اس کو ہم شرعی زبان میں صاحب نصاب کہتے ہیں۔ صاحب نصاب، یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں یہ یاد ہونا چاہیے، صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اس پر بھی جب سال بھر گزر جاوے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے بعد اگر کسی شخص کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر روپیہ پیسہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، جب سال بھر گزر جاوے تو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی مالدار ہے شریعت کی نگاہ میں، اس کو بھی صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر تجارت کا سامان ہو، بزنس تجارت کا سامان ہو، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے شریعت کی نگاہ میں، وہ بھی مالدار ہے۔ اس کے مال پر بھی جب سال بھر گزر جاوے تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یہ رہ گئی کہ اگر کسی شخص کے پاس نہ 612 گرام چاندی ہے نہ 87 گرام سونا ہے، تو تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تو دونوں کی قیمت ملا کر دیکھ لو، اگر دونوں کی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر ہو جاوے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، وہ بھی مالدار ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح مسئلہ ہے تجارت کے مال کا، اسی طریقے سے مسئلہ ہے روپیہ پیسے کا۔ ہمارے پاس کچھ تو کاروبار میں لگا ہوا ہے، کچھ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، تو دونوں ملا کر اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاوے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ موٹے موٹے سے مسئلے ہیں، عمل کے وقت آپ اچھی طریقے سے مسئلے کی تحقیق کر کے پھر عمل کیجیے گا۔ یہ تو دیکھو، یہ 4 قسم کے آدمی ہوئے، 4 قسم کے مال ہوئے، ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور ان پر قربانی بھی واجب ہے، ان پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اب ایک ہوا پانچواں مال، وہ ان 4 مالوں میں سے کوئی کچھ نہیں ہے اس کے پاس، البتہ اس کی ضرورت سے زائد، اس کی روزمرہ کی ضرورت سے زائد کوئی بھی سامان ہے 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر، کوئی بھی سامان ہے اس کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر۔ یہ اس کی ایک مثال سمجھ لو، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ کے پاس 2 موٹر سائیکل ہیں، ایک تو آپ کی ضرورت کی ہے اور ایک آپ نے رکھ رکھی ہے، کوئی ملے گا تو بیچ دوں گا،
اچھے پیسے لگیں گے تو ٹھیک پیسے ملیں گے تو میں دے دوں گا۔ تو یہ دوسری موٹر سائیکل آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ اگر اس کی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر ہو، قریب 45,000 روپے ہو، تو یہ شخص صاحب نصاب ہے۔ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے سال بھر 2 سال بھر کھڑی رہے وہ موٹر سائیکل، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن قربانی واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ اور ایسے شخص کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا بھی جائز نہیں، اس کے لیے لینا بھی جائز نہیں۔ ایسے شخص کو قربانی کی کھال کا پیسہ دینا بھی جائز نہیں، اور اس کے لیے لینا بھی جائز نہیں۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ سوچتے سمجھتے چلے جائیے گا۔ کچھ چیزیں ہیں جو عام طور سے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر دلہن آئی، اپنے گھر سے بہت سارے جوڑے لے کے آئی، بہت سارے برتن لے کے آئی۔ اب فرض کیجئے جیسے کہ ہمارے گاؤں دیہات میں ہو سکتا ہے، شہروں میں اس سے بھی زیادہ رواج ہو، 20 جوڑے 25 جوڑے 30 جوڑے بہو لے کے آئی۔ اب وہ ان میں سے کتنے پہننے گی؟ 4 6۔ اب 10 15 20 30 جوڑے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، یہ اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ اگر ان کی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر ہے، تقریباً 45,000 روپے ہے، تو یہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، اور اس پر قربانی واجب ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا، قربانی کی کھال کا پیسہ دینا، صدقہ فطر کا دینا جائز نہیں ہے، اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ یہ برتن رکھے ہیں اس کے، وہ تو ساس سسر کے ساتھ رہ رہی ہے، برتن سب رکھے ہوئے ہیں، چونکہ تو پیک جیسے لائی تھی ویسے ہی رکھے، اور ان کی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر ہے، 45,000 روپے کے لگ بھگ ہے، تو یہ سامان اس کی ضرورت سے زائد ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک مسئلہ یہی بتا دوں میں آپ کو، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اسی وقت جب وہ آدمی اس مال کا مالک ہو جاتا ہے، صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کا ادا کرنا فرض ہوتا ہے 1 سال بھر گزرنے کے بعد۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہوئی، زکوٰۃ کا فرض ہونا اور زکوٰۃ کا ادا کرنے کا فرض ہونا، یہ الگ الگ ہوئی۔ لیکن قربانی کے واسطے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر سال بھر گزرے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر سال بھر گزرے۔ مثال کے طور پر ایک تھوڑی سی بات مان لیجئے گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کسی نے مجھے قربانی کے دنوں میں، قربانی کے 2 دن 4 دن پہلے 50,000 روپے دے دیے، تو اب میں صاحب نصاب ہو گیا، اب میرے ذمہ قربانی واجب ہے۔ سال بھر گزرنا اس پر ضروری نہیں ہے، قربانی کے پہلے دن پیسے آ گئے، دوسرے دن پیسے آ گئے، تیسرے دن پیسے آ گئے، سورج غروب ہونے سے پہلے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ ہے مسئلہ، اس کی مثالیں اور بہت ساری ہیں۔ ایک پلاٹ تو آپ نے خریدا ہے بزنس کی نیت سے، بیچنے کی تجارت کی نیت سے، اس پر تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ میں وہ شمار ہوگا، زکوٰۃ کے مال میں وہ گنا جاوے گا، حساب میں لایا جاوے گا۔ ایک پلاٹ آپ نے خریدا، ایک مکان آپ نے خریدا، ایک دکان آپ نے خریدی، پڑی رہے گی، بچوں کے کام آ جاوے گی، تو یہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ ہاں ظاہر بات ہے، اگر مگر کی یہاں ضرورت ہے ہی نہیں، اس کی قیمت 45,000 50,000 سے زیادہ ہے،
اور وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو قربانی واجب ہے. سال بھر گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. اب سمجھیے، آج معاف کیجئے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، بددینی کی یہ حالت ہے اور ایمان کی یہ حالت ہے. اجی یہ بات قرآن پاک میں تو آئی نہیں، اجی یہ کسی صحیح حدیث میں تو ہے ہی نہیں. ایک فرقہ ہے گمراہ فرقہ جس کو اہل حدیث کہتے ہیں، اس نے دین کی جڑیں اکھاڑنے کا گویا کہ عہد کر رکھا. وہ مسلمانوں کے درمیان جا کر اس قسم کے شک و شبہ پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. پیارے بھائیوں، اگر یہ علم دین اتنا آسان ہوتا تو علماء کرام اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف نہ کرتے. ہم بھی تھوڑا بہت سیکھ کر پڑھ کر بزنس میں لگ جاتے ہیں، ہم بھی اپنی کھیتی باڑی کرتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کھیتی باڑی میں لگ کر، کسی کاروبار میں لگ کر اس کام کے نہیں رہتے، اس کام کے نہیں رہتے. تو اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا کہ ہر آدمی کو پوری بات سمجھا دی جاوے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا ہے، تو پھر اس کی ضرورت نہ پڑتی. ہاں خیر، انشاءاللہ العزیز مجھے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. بار بار دوسری جگہوں سے سوال آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے درمیان بھی کوئی ایسا شخص ہو. دوسرے وقت میں بتاؤں گا. آج تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور قربانی کا ذکر حدیث پاک میں بھی موجود ہے. آیات قربانی سے متعلق قرآن پاک کی آیتیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ ان مخصوص جانوروں پر، یعنی گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا فرمائے ہیں. اللہ کا نام لیں. ہاں اسی طرح کے الفاظ ہیں قرآن پاک میں مطلب بیان کرتا ہوں. ہاں تاکہ یہ اللہ کا نام لے کر ان کو اللہ کے لیے ذبح کریں. جانور پر اللہ کے نام لینے کا مطلب جانور کو ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام سے حلال کرنا ہے، یہ مطلب قرآن پاک میں موجود ہے. اس قسم کے ایک شبے کا جواب، اشراق کا وقت کا وہ لگایا نہیں میں نے الارم. اچھا آج ہمارے ملک میں خاص طور سے اور بد دماغ لوگ ساری دنیا میں جانور کا ذبح کرنا پاپ ہے، پاپ. تو قربانی کرنا کوئی نیک عمل نہیں، قربانی کرنے سے کوئی اللہ، کوئی دیوتا خوش نہیں ہوتا، یہ تو پاپ ہے، پاپ یوں کہتے ہیں. دیکھو دوستو، اس کے جواب تو بہت ہیں اور ہر طرح کے جواب ہیں. ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا، ان کو ہر طرح کے ہم نے جواب بھی دیے. بس اس آیت شریفہ میں ایک جواب ہے، وہ یاد کر لیجئے آپ، ہر جگہ فٹ ہوگا. جو مذہب والا بھی یوں کہے کہ تم پاپ کرتے ہو تو اس کو جواب دینا کہ تمہارے مذہب میں بھی قربانی ہے، لیکن تم نے اپنے مذہب کا یہ حکم چھوڑ دیا، ہم نہیں چھوڑیں گے.
چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، جتنے بھی سچے مذہب ہیں، جتنے بھی اسلامی آسمانی مذہب ہیں، سب میں شروع سے قربانی کرنے کا حکم موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی ہے۔ اب اگر وہ اس کا انکار کریں اور یہ کام نہ کریں اور اس کو پاپ کہنے لگیں تو انہوں نے اپنا مذہب بدل دیا، اپنے مذہب کا حکم بدل دیا، اپنی ویدوں کا، اپنے پرانوں کا حکم بدل دیا انہوں نے، اس کو اپنا آپ ترمیم کر لی انہوں نے۔ جیسا کہ آپ اور ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ تورات میں، انجیل میں انہوں نے تبدیلی کی ہے، تحریف کی ہے، وہ اسی طرح سے ہوئی۔ جو حکم پسند آیا کرتے رہے، اور جس میں کچھ شک و شبہ پیدا ہو گیا، شیطان نے پیدا کر دیا، نفس نے پیدا کر دیا، اس زمانے کے بددین لوگوں نے پیدا کر دیا، ہمارے دل میں بھی وہ، ان کے دل میں بھی وہ بیٹھ گیا، اور انہوں نے شریعت کے، اپنے دین کے اس حکم کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جیسا کہ اس کی مثال آج ہمارے درمیان بھی موجود ہے۔ کیا؟ نہ تحمل برداشت رہا، نہ غصے پر قابو رہا، نہ طلاق کے مسائل کا علم ہوا، نہ یہ پتا کہ طلاق کس وقت دیتے ہیں، کس وقت دینی چاہیے۔ بس جب جھنجھل سے آئی کہہ دیا طلاق 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 طلاق۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل اور الجھنیں پیش آئی۔ تو بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی اصلاح کی جاتی جو ایسی حرکت کرتے ہیں، شریعت کے اس حکم پر ہی اعتراض ہو گیا، اور قریب قریب بہت لوگوں کو ہو گیا، ہم میں سے بھی ہو گیا لوگوں کو۔ اب اس کی تبدیلی کی بات اٹھنے لگی، تو اس طرح تحریف ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ تمہارے مذہب میں بھی قربانی ہے، اور تم نے اپنے مذہب کا یہ حکم چھوڑ دیا ہے۔ اپنے پکے سچے مذہبی لوگوں سے پوچھو، اپنی کتابوں میں دیکھو، وہاں بھی موجود ہے یہ ہے۔ اب آگے چلو، یوکرین میں جنگ ہو رہی، لوگ مارے جا رہے، کیوں مارے جا رہے ہیں جی؟ وہ کیا ضرورت ہے مرنے کی؟ اگر پوتن یوکرین مانگ رہا ہے دے دو، لوگوں کی جان مال کا کیوں نقصان کروا رہے ہو؟ کیوں جان کی قربانیاں دے رہے ہو؟ وہ ملک مانگ رہا ہے دے دو، ہو جائے گا ایسا۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں کرے گا، دنیا کی کوئی قوم نہیں کرے گی۔ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے واسطے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی بھی جان دینی پڑے تو دی جاتی ہے۔ کیوں دی جا رہی ہے قربانی؟ ہاں یہ تو اس لیے میرے بھائی، قربانی تو ہمیشہ سے ہے، ہر جگہ ہے۔ اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے واسطے اللہ کے لیے بھی قربانی دی جاتی ہے۔ دیکھو یہاں جو علماء کرام موجود ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں اس مسئلے کو خوب صاف کر کے بیان کریں۔ وہ ہے آیت شریفہ سورہ بقرہ کی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ ہاں دیکھو، بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایک حکم تھا، خاص طور سے ان لوگوں کے واسطے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی جب تم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو گے۔ تو زبان سے توبہ کریں، دل سے توبہ کریں،
اور اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں. جب قتل کر دیا جائے گا تب توبہ مکمل ہوگی. تو اللہ کے حکم پر جان بھی دی جاوے تو اللہ جب جان بھی مانگے تو جان بھی دینی ہے. بہرحال اللہ کی عظمت کے سامنے یہ کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے واسطے یہ قربانی کی جاتی ہے، اور سب مذہبوں میں ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں میں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا گیا کہ وہ ان جانوروں پر یعنی گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا فرمائے ہیں. اور یہ جانور ہیں جن کا ذکر دوسری آیت میں آیا ہے، ان کے کھانے کا بھی وہاں ذکر ہے اور ان کے حلال ہونے کا بھی ذکر ہے، اس طرح پر کہ 8 نر مادہ یعنی بھیڑ، 2 قسم نر اور مادہ. بھیڑ میں دمبا بھی آ گیا، اور بکری وہی 2 قسم، اور اونٹ وہی 2 قسم، اور گائے وہی 2 قسم، اور گائے میں بھینس بھی آ گئی. دیکھو بکری عید نہیں ہے، بقرہ عید نہیں ہے، یہ ہے بقرہ عید. بقرہ عید گائے کو قربان کرنے کی عید. بقر کے معنی گائے کے ہیں، تو بکری عید نہیں ہے یہ، نہ بقرہ عید ہے، یہ بقرہ عید، بقر گائے قربان کرنے کی. وہ الگ بات ہے کہ حالات کے تحت یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی کٹڑے کی، بھینس کی قربانی کر لو، بکرے کی، بکری کی قربانی کر لو، وہ الگ بات ہے. پھر ارشاد فرمایا اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے. ان کی قربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی عظمت اور اللہ کے دین کی بلندی ظاہر ہوتی ہے. اور اس حکمت کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، مثلا دنیاوی فائدے جیسا کہ کھانا اور کھلانا، اور اخروی فائدے جو ظاہر ہیں ہی، اخروی فائدے ہیں ہی. ہاں اخروی فائدے آگے حدیث پاک ہیں، اس میں بہت ساری حدیث پاک ہیں، کئی صفوں میں ہیں. یہ سب بقرہ عید کا بیان ہے. کچھ چیزیں ہیں جو خاص طور سے ہماری اپنی ضرورت کی ہیں، اس لیے وہ دل کو زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہیں. ہاں قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں اور حساب کے وقت جب آدمی ایک ایک نیکی کو ترسے گا، جب ایک ایک نیکی کو ترسے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں، اس میں ملے گی آپ کو، کہ قربانی کے جانور کی کھال، ہڈی، گوبر، خون سب تمہارے نام اعمال میں رکھا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا، تمہاری ترازو میں رکھا جائے گا، تمہاری نیکیوں کے ساتھ تلے گا. بہت بھاری وقت ہے، وہ بہت بھاری وقت ہے. حدیث پاک میں سنا تھا آپ کو، لے کر آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے کہ ایک پل ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں، 1500 سال میں طے ہوگا، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے. جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم. خوب مضبوط اچھے جانور کی قربانی کرو کہ وہ پل صراط پر تمہارے واسطے سواری کا کام دیں گے. دیکھو وہاں گھوڑا ملے گا نہیں ملے گا، اور
کٹڑے پہ بیٹھ کے جاؤ گے یا بکرے پہ بیٹھ کے جاؤ گے، وہ تو باتیں باریک ہیں، لیکن بہرحال اتنا ہے، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کے بدولت پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ قربانی کی بدولت پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ میرے دوستو، بات میں یہی چھوڑتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غمگین دیکھا، رنجیدہ دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، رنجیدہ سی معلوم ہو رہی ہوں، سوچ بچار میں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہاں تو آپ ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور ہماری دکھ تکلیف، ہماری ہر ضرورت کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو بتاؤ، میدان حشر میں بھی آپ ہمارے کام آ جاؤ گے؟ نہیں، میدان حشر میں جب ضرورت پڑے گی تو وہاں بھی ہمارے کام آؤ گے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں کام آؤں گا، کیوں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سفارش بھی کریں گے، سارے انسانوں کی سفارش کریں گے، الگ الگ افراد کی سفارش کریں گے۔ فرمایا ہاں کیوں نہیں، تمہارے کام آؤں گا، لیکن 3 موقع ایسے ہیں کہ میں ان 3 موقعوں پہ بھی کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ میدان حشر میں 3 موقع ایسے آئیں گے کہ میں وہاں کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ ایک موقع وہ جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے۔ نامہ اعمال تم سمجھتے ہیں نا، ہاں یہ دینی چیزیں ہیں، ان کو جاننا چاہیے۔ ہر انسان کا مکمل ریکارڈ تیار کر رہے ہیں فرشتے۔ ایک ایک لفظ جو زبان سے بولتے ہو اس کا ریکارڈ موجود ہے، ایک ایک عمل جو تنہائی میں یا سب کے سامنے کیا جاتا ہے اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کیسا رجسٹر ہے، اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی ہی نہیں۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات، ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، سوچنے کی بات ہے۔ ہاں، اور وہ جو دل کے ارادے ہیں ان کے بھی کچھ درجات ہیں، اور دل کے ارادوں کا بھی ایک درجہ وہ ہے جس پر پکڑ ہوگی، جس کا حساب ہوگا۔ زبان، ہر بول، ہاں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آدمی کوئی بولتا نہیں کہ لکھنے والا وہاں موجود ہے۔ دیکھو، یہ ہے وہ نامہ اعمال، سب رجسٹر سب کے تیار ہیں۔ تو ابتدائی کارروائی کے طور پر یہ نامہ اعمال میدان حشر میں اڑا دیے جائیں گے، یوں پھینک دیے جائیں گے، سمجھو فضا اور خلا میں، اور ہر شخص کا نامہ اعمال اسی کے ہاتھ میں خود جاوے گا، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ ہر شخص کا نامہ اعمال خود اس کے پاس پہنچ جاوے گا، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جاوے گا۔ کسی کا نامہ اعمال سامنے سے آوے گا اور دائیں ہاتھ میں آوے گا۔ یہ ہے اصحاب الیمین۔
قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے ان کو کہیں اصحاب الیمین. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نام اعمال کمر کے پیچھے سے آئے گا اور بائیں ہاتھ میں آئے گا، اور یہ ہے اصحاب الشمال. وما ادراک ما اصحاب الشمال، قرآن پاک میں ذکر ہے. ابتدائی طور پر یہیں سے معلوم ہو جاوے گا کہ کس کے لیے کیا فیصلہ ہونا ہے. تو یہ ایسی افراتفری کا، ایسی گھبراہٹ کا وقت ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی کسی کے کام نہیں آؤں گا. ہم نے دنیا مکان گاڑی بیوی شادی بچے، بس اسی کی دھن، اسی کی فکر ہے. نہ اس کو جاننا، نہ ان کو دل میں طبیعت میں دل میں جگہ دی، نہ اس کی کوئی تیاری اور نہ اس کی کوئی فکر. فرمایا اور دوسرا موقع وہ ہوگا جب ان نام اعمال کو تولنے کے واسطے ترازو رکھی جائے گی. اس وقت بھی ایک ایسی گھبراہٹ اور ایسی افراتفری کا عالم ہوگا کہ میں اس وقت بھی کسی کے کام نہیں آؤں گا. اور تیسرا موقع دوستو، جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے. اور یوں سمجھ لو کہ جنت کا ایریا جو ہے وہ 7ویں آسمان سے کہیں اوپر ہے، اور کتنے اوپر تک ہے، کہاں تک ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. ہم جو ہیں اس دنیا میں جہنم کا ایریا ہے یہ سب. اور حساب بھی اسی زمین پر ہوگا، میدان حشر بھی اسی زمین پر قائم ہوگا. اور حساب لینے کے واسطے اللہ تبارک و تعالی زمین پر تشریف لائیں گے. یہیں سے فیصلے ہوں گے، آخری فیصلے جنت اور جہنم کے فیصلے. پھر اس پل سے گزر کر جنت کے والے جنت میں جائیں گے، اور جو اس پل سے گزر نہیں سکے گا وہ جہنم میں رہ جائے گا. تو جب یہ پل رکھا جائے گا تاکہ لوگ اس پر سے گزر کر جنت والے جنت میں چلے جائیں، تو اس وقت اتنی گھبراہٹ اور اتنی افراتفری کا عالم ہوگا کہ میں بھی کسی کے کام نہیں آؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اب ترازو میں اور نام اعمال میں 5, 7, 10 ہزار روپے کا بکرا، 20, 30, 40 ہزار روپے کا بکرا، کٹڑا ہی صحیح جتنا بھی آوے، وہ ہمارے نام اعمال کو اور نیکیوں کے پلوں کو بھاری کرے گا. وہ پل صراط سے گزرنے کو آسان کرے گا. جی ہاں میرے دوستو، بہت مرتبہ آپ نے سنا، میں پچھلی بات یاد دلا دیتا ہوں، اس کی اہمیت دل میں بیٹھ جاتی ہے. ہاں، دنیا میں ہدایت اور آخرت میں مغفرت، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے. دنیا میں ہدایت، آخرت میں مغفرت، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، کوئی نعمت نہیں. جی آپ سوچ لیجئے، جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی ہوئے ہوں اس کو کیا چاہیے؟ جو حوالات میں بند ہو اس سے پوچھو تجھے اس وقت کیا چاہیے؟ جس کے لیے عمر قید کی سزا ہو گئی اس سے پوچھو تیری کیا تمنا ہے؟ جس کو سزائے موت ہو گئی ہو اس سے پوچھو تیری کیا تمنا ہے؟ ہر شخص کی یہی بتائے گا کہ میری ضمانت ہو جاوے، میری سزا معاف ہو جاوے. اس کے علاوہ اس کی کوئی تمنا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. میرے دوستو، آخرت میں یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم. جہنم کا حال اب تو سمجھنا آسان ہے.
آپ نیٹ پر کبھی پہاڑوں میں سے آگ نکلتے دیکھتے ہیں، آگ کا لاوا، اس کو دیکھنا، اچھی طرح دیکھنا، اس کو دل نرم ہوگا، کچھ سمجھ میں آئے گا۔ وہاں انسان کی کوئی دوسری تمنا ہو ہی کی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کوئی تمنا، کوئی آرزو نہیں ہو۔ کچھ قصے ایسے سامنے بھی آتے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، جب اللہ کے سامنے پیش ہوئے، ایک پیشی ہوگی مرنے کے بعد فوراً، تو اس پیشی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے محمد مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ تو جانتے تھے، اہل علم، خاص طور سے اہل علم، اور اس سے بھی خاص طور سے اہل معرفت جانتے ہیں تیرے اعمال میں کیا کیا کمی ہے، وہ جانتے ہیں تیرے اندر کیا کیا کمی ہے، تیری نماز میں کیا کیا کمی ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے کے باوجود تھر تھر کانپتے ہیں، اور روزے رکھنے کے باوجود تھر تھر کانپتے ہیں۔ اس لیے ساری زندگی دین کی خدمت کرنے کے باوجود اور عبادت کرنے کے باوجود اللہ سے جب اللہ نے جب فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، تو امام محمد کا اے اللہ میں اب بخش دیجئے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، معاف کر دیجئے بس۔ حضرت اقدس، حضرت حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جنت کے درجات تو بڑے لوگوں کے واسطے ہیں، بس اپنی تو اتنی تمنا ہے کہ جہنم سے بچ جاویں، جنت میں جگہ مل جاوے، چاہے جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جاوے۔ مغفرت کا مسئلہ بڑا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے، دنیاوی اخروی بہت فائدہ ہے۔ دوستو، صحیح قربانی کی جائے شریعت کے مطابق، اور یہ کام ہو سکتا ہے مسائل جاننے کے بعد، مسائل جانے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ائمہ علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ 10-11 دن جو بھی باقی ہیں ان میں بہشتی زیور سے قربانی کے مسائل بیان کریں۔ میں نے بہشتی زیور کی بھی قید لگا دی، کیوں لگا دی؟ اس واسطے کہ مسائل تو بہت سارے ہیں جن کا عوام کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے، بلکہ علماء کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہے، لیکن وہ مسائل جن کی اعمال کو صحیح کرنے کے واسطے ضرورت ہے وہ مسائل بہشتی زیور میں بیان کیے گئے ہیں۔ ابتدائی ضرورت کے مسائل بہشتی زیور میں بیان کیے گئے ہیں، تو اس سے قربانی کے مسائل سمجھو، خاص طور سے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ ہر بالغ اس کی تحقیق کرے کہ میرے پر قربانی واجب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو، ہاں، اور دوسری کیا بات، جب یہ بات معلوم ہو جائے قربانی کرنی ہے تو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، نہ کہ اپنی خواہش کے مطابق، اپنے جذبات کے مطابق۔ ہاں، دیکھو فلاں کتنے کا لایا بھائی کٹڑا، اب اس کا تو 45,000 روپے کا ہے، ہاں بھائی بہت بڑھیا ہوگا پھر تو، ارے نہیں وہ فلانا 50,000 کا لایا، بس ذکر ہے تو اسی بات کا ہے، بڑا سونا کٹڑا اس کا بھائی، بڑا موٹا تازہ کٹڑا اس کا بھائی،
80,000 روپے کی جوٹی کری اس نے. بس انہی چیزوں کا ذکر ہے میرے بھائیوں. ٹھیک ہے جو بھی کچھ ہے باریک باتیں ہیں اس میں، باریک بھی کچھ نہیں سمجھنے کے واسطے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ 2 دانت ہے بھی کہ نہیں، 2 سال کا ہے بھی کہ نہیں. یہ دیکھو موٹا تکڑا ہونا یہ تو ہماری آپ کی خواہش ہے، اور 2 سال کا پورا ہونا یہ شریعت کا حکم ہے. اسی طریقے سے قربانی کرتے وقت کن مسائل کی ضرورت ہے. دیکھو بھائی بات سنو، اب تو کھال مندی ہو رہی ہے، اب تو یہ مسئلہ آتا نہیں. کھال دو گے تو 500 روپے میں کر دوں گا میں سارا کام، اور وہ کھال نہیں دیتے تو پھر تو بھی سیدھے 1000 روپے ہیں میرے. تو بس تو ٹھیک ہے کھال بھی تو لے جائیے، 500 روپے لے لیے اپنا. تو قربانی ہونے کی نہیں، قربانی ہونے کی نہیں. اس طرح کے کچھ مسائل ہیں. اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اعمال میں کچھ چیزیں فرض و واجب ہوتی ہیں جو ہر حال میں، اور اس کے بعد کچھ سنت اور کچھ مستحب ہوتی ہیں. فرض و واجب تو ادا کرنے ہی کرنی ہے، اس کے بغیر تو سمجھو قربانی ہونے ہی کی نہیں. لیکن اس کے اندر جو سنت و مستحب اعمال ہیں وہ بھی کیے جائیں تاکہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. فرض ادا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے. بھائیو یہ سب مسائل سیکھو، سمجھو، سنو. علماء کرام ائمہ اعظام امت تک یہ سب پہنچاویں، آپ کا ہمارا یہ فرض ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.